میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ جو اسپریچولزم ہے یا مسٹسزم ہے یا صوفیزم ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ہیڈ سے اس کو اس نے ڈسٹارٹ کیا؟ سب کانٹیننٹ میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسلام کو جو پروپیگیٹ کیا ہے وہ اس صوفیزم کے بیس میں آتے ہیں، صوفیزم مسٹسزم اور ان کے حوالے سے. تو کیا ان لوگوں کے صوفیزم مسٹسزم میں کوئی اسلامی فلسفی یا قرآن یا خدا کے کنسیپٹ کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی چیز کیا؟ میں آپ سے عرض کروں گا چونکہ ہر چیز میں بہت ملاوٹ ہے اور اس خیال میں بڑی اٹریکشن ہے. جان ڈن کہا کرتا تھا، وہ اس کو مسٹک پوئٹ کہتے ہیں، وہ کہتا تھا کہ وی ہیو لرنڈ اینڈ وی رائٹ دس پوئٹری جسٹ ٹو اچیو اینڈ پلیز دی اٹینشن آف فیئر لیڈیز. جب آپ گفتگو کا جنرل کارڈر ختم ہو جاتا ہے، جب سیاست پہ گفتگو ختم ہو جاتی ہے، آرٹ اور لٹریچر پہ، تو لوگ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے تصوف پہ گفتگو. مگر یہ اتنی اسپیشلائزڈ سائنس ہے جس کو آپ تصوف کہتے ہیں کہ تصوف میں اور سائنسز میں ایک بڑا میجر فرق یہ ہے کہ سائنس میں آپ کا کردار جو ہے آپ کے ریزلٹس کو متاثر نہیں کرتا. آپ جائیں جو مرضی کر کے آئیں، شراب پی کے آئیں، چوری کر کے آئیں، دیٹ ول ناٹ ہیمپر یور ڈگری آف MBBS اور انجینئرنگ. مگر جس کو آپ صوفیزم کہتے ہو، دراصل وہ ایک ایسے کہ فرض کرو میں آج اپنے آپ کو کہوں کہ جی میں مومن ہوں، تو آپ ہنسیں گے بھی میرے دعوے کو جو ہے کیا فضول بات ہے اپنے آپ کو مومن کا کلیم کر. مگر آپ دیکھیں گے صوفیزم پر آپ کو اتنا اعتراض نہیں ہو، وہ کہ جی یہ صوفی ہے وہ صوفی. اس لیے کہ مومن ایک بڑا اسپیشلائزڈ لفظ ہے جو خدا نے ایک اعلیٰ ترین مسلمان کے لیے استعمال کیا ہے. On the contrary, Sufism is a very general academic literary word which anybody، ہم تو مزایا بھی اس کو استعمال کریں فلاں صوفی. تو صوفیزم میں بھی جسے ہم ایک اچھے مسلمانوں کی اس کاڈر میں جنہیں ہم مومنین کہتے ہیں یا اولیاء اللہ تعالیٰ العزیز کہتے ہیں، ان میں اس لفظ کی شامل ہونے کی وجہ سے متعدد ایسے لوگ آ گئے، بیچ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ذرا سی لٹریری فیکلٹی کو مسٹسزم کہتے تھے، یا شاید آج بھی جو تبت کا لاما ہے وہ صوفی بن گیا، یا ایک پنڈت یوگی جو ہے وہ صوفی بن گیا. دیر از نو سچ تھنگ. مسٹسزم میں ویری ویری اسپیشلائز. میں اگر آپ کو ابھی مثال دوں تو آپ شاید برا منائیں، مگر واصف علی فاصف کو بھی مسٹسزم کا دعویٰ تھا. اگر آپ تھوڑے سے پڑھے لکھے زیادہ ہوں گے تو آپ کو پتہ لگے واصف علی واز اونلی کاپنگ خلیل جبران ان اسٹائل، یا وزیر اعلیٰ کی طرح کی انشائیہ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ہم پریکٹیکل مسٹسزم میں اور ان میں اتنا ہی فرق پاتے ہیں جو سید حجویر نے کہا کہ کچھ لوگ تو ہیں اللہ کے بندے مگر باقی متصوف ہیں. they have the style of being Sufis. پرشین پوئٹری نے اور پرشین کے معاشرے نے ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دی، کلندریت کو زیادہ اہمیت. یا جو حافظ شیراز جو ہے ہمہ وقت چونکہ مولویوں کے سسٹم کے شدید مخالف تھا، تو جہاں ادھر طنز کر رہا تھا اپنے آپ کو بے جا حرکتوں میں رکھ کر وہ اپنے آپ کو صوفی بھی کہہ رہا تھا. تو دو چیزیں پیدا ہوئی، سیکولر اور صوفی میں ایک چیز مشترک ہو گئی جو نیا آنے والا ہے. ایک تو ان صوفیاء نے اور ان سیکولر نے، فرض کرو شراب پینا تھا تو اس نے صوفیزم کا آسرا لیا، اس نے سیکولرزم ہونے کا. کوئی اور غلط کام مورل کرنے تھے، مگر جو خدا کے بندے ہیں ان کو ان قسم خرافات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. نہ ان کی ظاہر و باطن میں فرق ہوتا ہے، نہ وہ کسی لیگل آرڈر کی تکذیب کرتے ہیں اور تصحیح کرتے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جو شروع میں انڈیا میں آئے، اور سب سے پہلے جو امام زمانہ آئے سیدنا علی بن عثمان حجویری ہیں، اور وہ یعنی سلطان محمود بیگڈ ہیں اور برکت کے لیے، اور وہ لاہور آ کے بیٹھے ہیں. دین اسٹارٹڈ پریچنگ، اور یہی پریچنگ آگے بڑھ کے اجمیر کے معین الدین چشتی اجمیری نے بھی کی. مگر کیونکہ درمیان کے سلاسل بیچ میں ایسے آ گئے کہ جنہوں نے اپنی اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے لوگوں پر یہ تصوف اور یہ کرامات اور ایسے ایسے غیر معمولی عناصر ایڈ کر دیے جن کا کوئی تعلق تصوف سے نہیں تھا. اس لیے آپ
تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو آپ کو ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق نظر آئے. دی لاسٹ آف دی سینٹ وچ ایور پاسڈ، وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ ماشاء اللہ تعالیٰ العزیز کے جو علامہ اقبال جیسے بھی فلاسفر بھی زمان و مقام پہ گفتگو کے لیے ان کی رہنمائی چاہتے تھے، اور محی الدین ابن عربی کے اسکالسٹک یعنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سیدنا گولڈا شریف کے خواجہ میر علی کی طرف ریفر کرتے تھے. تو تصوف کا ایک معیار علم ہے، اور بغیر علم کے ہمارے لیے بڑی مشکل بنتی ہے کہ اس کو صوفی کیٹیگرائز. یہ کوئی خان صاحب کی بابیں نہیں ہیں جو اشفاق احمد خان صاحب کے، کہ کم از کم 2000 بابا تو لاہور میں موجود ہیں، اور اسی طرح ہر ملک میں جہاں گئے کسی اور شخصیت کو صوفی بنا کے بابا بنا دیا، اور اس کا مقصد تو صرف یہی نظر آتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ بھی ایک آدھ بابے ہو جائیں، اور تو کچھ نظر نہیں آتا. اور آئی انڈرسٹینڈ اباؤٹ مسٹسزم کہ اس کی ایک ایک اسٹیٹمنٹ جو صوفیاء نے دی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی بے حد و حساب علم چاہیے. جیسے ہمارے شیخ جنید نے، جن کو سید الطائفہ کہتے ہیں، ہی واز اے ٹاپ انٹلیکچوئل آف ہز ٹائم. انہوں نے توحید کی تعریف کی ہے اور بڑی سمپل سی کی ہے کہ توحید قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنا. Now these terms which he has used, they are inclusive of the entire philosophy of the world. تو بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے ایک صوفی نے صفائے قلب کی بڑی خوبصورت تعریف کی کہ الصفاء صفت الاحباب ہے، کہ یہ جو صفائے قلب ہے یہ اللہ کے دوستوں کی صفت ہے. وَهُمْ شَمُوسٌ بِلَا سَحَابٍ، اور یہ وہ آفتاب ہیں جن پہ بادلوں کے سائے نہیں پڑتے. تو جو آپ دیکھتے ہو بادلوں کے سائے، اور ہمیں بھی اب بھی اگر عالم اسلام خالی ہوتا ہے، دیکھیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد 200 برس تک ایک زوال پذیر مسلمان مستحکم ہو گئے، اور جب حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی آئے، اگین اسلام واز دا موسٹ ڈاؤن ان پلیسنگ، اور اس کے فوراً بعد سلجوق حکمرانوں نے رومیوں کو شکست دینی شروع کی. دعا بھی شامل ہوتی ہے اور ان کے عملی جو رجحانات ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. ایک نارمل اور معتدل مذہب جو ہے پھر آج 200 برس تک دوبارہ اسلام وہاں قائم ہو گیا. نہ صرف یہ ہوا بلکہ اسپین میں گرتی ہوئی جو مسلمانوں کی سلطنت تھی امیر یوسف بن تاشفین کی وجہ سے وہ بھی 150 سال آگے بڑھ گئی. تو ایک صوفی ایک استاد کا رتبہ رکھتا ہے. صوفی سے تو لیکن نارملی ہمیں بھی چیز ہوتی ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 درجے جو قرآن حکیم نے ان لوگوں کے رکھے ہیں. ایک تو اللہ نے رکھا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسرا حدیث میں لفظ مجدد آیا ہے ایسے ٹیچر سینٹ کے لیے کہ جو ریگولرائز کرتا ہے نالجبلٹی کو، اس میں فضولیات نکال کے دوبارہ اسے سیدھے سادے صاف ستھرے انداز میں پیش کرتے. ٹوڈے یو سی سب سے بڑا المیہ بلائنڈ فیتھ کا، ہر آدمی جدھر چلے جاؤ میں خدا کو بے دلیل مانتا، مگر خدا الٹی بات کر رہا ہے اس کے لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. یحییٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. ان اللہ لسمیع علیم، اللہ تو سننے والا ہے، علم والا ہے، وہ بے دلیل کیوں مانا جائے گا؟ تو خداوند کریم متحرک ہے انسانی فہم کا اور ادراک کا، اور چاہتا ہے کہ لوگ سوچیں، غور کریں اور پھر مجھے جانیں. اس نے سختی سے ذکر کیا ہے جو ہلاک کا، ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو گونگے اور بہروں کی طرح قرآنی آیات پہ گرتے ہیں اور غور و فکر نہیں. میں یہ تو نہیں کلیم کر رہا کہ مجھے اس سسٹم سے کتنی اکتاہٹ تھی، مگر ایک مضمون کی وضاحت کے لیے میں نے پورے 1500 برس کے علوم یعنی بعد از جو ہمیں تابعین کے بعد کے میں نے لوگوں کو دیکھا، ناٹ اے سنگل اسکالر ہیڈ اسپوکن اے ورڈ آن اٹ. وہ متشابہات کا سبجیکٹ تھا، اور فنی چیز یہ تھی کہ اس پہ انگریز 2-4 مصنفوں نے اس پہ ٹاک کیے تھے. اینڈ پرہیپس فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف ریلیجس تھاٹ میں نے المتشابہات پہ 120 صفحے کا ایک لیکچر دیا ہے.
اور مجھے مجبوری یہ پیش آئی کہ پیچھے سارے علماء تھے، انہوں نے کبھی ایک لفظ بھی اس پہ غور نہیں کیا ہوا تھا. nobody gave any intention of thinking about it. بلکہ ہر ایک آدمی ڈراتا رہا. مگر غور و فکر کی اگر میچورٹی نہ آئے تو قرآن کے فہم و فراست سے دیکھیں نا، پیغمبروں کے درمیان بھی اللہ فرق کرتا ہے فہم و فراست. جب لکھا داؤد نے ایک فیصلہ دیا اور وہ غلط تھا، پھر سلیمان نے دیا اور وہ ٹھیک تھا، تو فرمایا ففہمنا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم خصوصی دیا تھا. تو یہ تو پیغمبروں میں بھی ڈفرینس آ جائے. سو دی انڈرسٹینڈنگ آف دی قرآن از سلائٹلی انکمپرومائزیبل ایلیمنٹ اگر آپ اسے پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں. یہ ایک سبب ہے، ورنہ آپ کسی کو صوفی نہیں سمجھتے تو آپ کو ڈسکریڈٹ کوئی بھی نہیں کرے گا. It is your own intelligence, your intellectual capacity, your sense of skepticism and criticism which will make a decision, and you are free to do it.